السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بھائی اور بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ قانون فطرت ہے کہ سندل کا تخت اس کلہاڑے کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو اس کو کاٹتا ہے۔ پھول کی پتیاں ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہیں جو انہیں مسل دیتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے دوست، اگر ہو سکے تو کسی کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد تھے، اور آپ سب صاحب علم ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرشد کا لفظ سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے پیر و مرشد تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے کوئی رات اور دن مومن کو تکلیف دیے بغیر گزاری، اس نے وہ رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بسر کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ کون سب سے اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کسی دوسرے کے کانٹا چبھنے سے غمزدہ ہو جائے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اور ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے سچے پیارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور ہم اچھے اخلاق اپنائیں، اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ چنانچہ آج کا کلپ بڑا چھوٹا سا کلپ ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خدا را کسی دکھی انسان کی دعا لے لیں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی فرمائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سورۃ الاعراف ورس نمبر 56۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اکارڈنگ ٹو عربک گرامر یہ امر کا صیغہ ہے، اور ہم چونکہ ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث شریف میں، یہ بیہقی کی روایت ہے، فرما رہے ہیں، امت کو حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ، حکم دے رہے ہیں،
ارحمو، اپنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے میری امت زمین والوں پہ رحم کرو، تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ پڑھا اس عاجز نے۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لوح و قلب کے اوپر لکھے جاتے ہیں، انسان کبھی انہیں بھول نہیں پاتا، انسان کے تحت الشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا اثر ہوتا ہے، ان واقعات کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ کیسے دوسروں کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ کلمہ بہت الٹیمیٹ ریالٹی ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے یہ کلمہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو صاحب معراج ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، قیامت والے دن اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی دکھی انسان کی ہیلپ کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے، تو جب امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، جب امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، جب ذرائع مسدود ہو جائیں، جب ہر طرف کھٹا ٹوپ اندھیرا پھیل جائے نا امیدی کا، جب کہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جیسے اس کی شان ہے، وہ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب غالباً انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے ان کا تعلق تھا، صاحب حیثیت تھے، ان کو ہارٹ ٹربل ہوئی، وہ علاج کے لیے کسی دوسرے ملک میں گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی فوراً ہارٹ سرجری کی جائے گی اور دیر نہیں کی جا سکتی، اور گارنٹی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے عزیز و اقارب کو ملا ہوں۔ وہ اپنے ملک واپس آئے، اور اپنے اسٹے کے دوران ایک دن وہ ایک قصاب کی دکان، بچر شاپ کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی مائی کو دیکھا جو گوشت کے جو ٹکڑے جانوروں کے لیے قصاب پھینکتے ہیں وہ اٹھا رہی تھی۔ یہ صاحب خود زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ جب انسان کی عمر 60 سے زیادہ ہو جائے تو پھر تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد اور مصلی کو پکڑ لے، کیونکہ اب پرائم ٹائم از اوور۔ تو وہ صاحب خود زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، امید
اور نا امیدی کے کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے تھے۔ بہرحال کلمہ کلمہ ہوتا ہے، مسلمان مسلمان ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہگار ہو۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا اماں جان اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا بھائی، میں غریب عورت ہوں، گوشت تو افورڈ نہیں کر سکتی، تو یہی ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور ہم یہی پکا کے کھاتے ہیں۔ انہوں نے قصاب کو پیسے دیے اور کہا آئندہ 1 سال تک ہفتے میں 2 دن آپ نے ان کو گوشت دینا ہے۔ وہ غریب عورت، غربت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری دعا یہ بھی مانگی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والفاقہ والقلہ والذلہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غربت سے بچائے، اللہ ہمیں خوشحالی کی زندگی نصیب فرمائے، آمین ہم سب کو۔ تو وہ عورت جو غربت کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس فرشتہ صفت انسان نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، تو جس طرح پاکستان میں فقیر ہوتے ہیں کتنی دعائیں دیتے ہیں، روز صدقہ نکالنا چاہیے۔ صدقہ بڑی بڑی پریشانیوں کا علاج ہے۔ ہو سکے تو دوسرے انسان کی مدد کریں۔ حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ تابعین، تابع تابعین، جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو جو وہ گروسری شاپنگ اپنی کرتے تھے وہی اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کی بھی کرتے تھے۔ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا، بس یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کا بڑا فوت ہو گیا ہے، مگر سبحان اللہ جہاں تک پروویژن اور گروسری کا تعلق تھا اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ وہ ایسے نیک لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی اچھی اعلیٰ اخلاقی تربیت فرمائی تھی کہ انہوں نے کہ وہ ایک دوسرے کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی تربیت کریں کہ آپ نے صدقہ و خیرات کرنی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں۔ خاص طور پہ بچوں کی یہ تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ لوگوں کو ان کا حق دے دو، غریب لوگوں کی مدد کرو، ان کی دعائیں لو۔ تو اس خاتون نے پھر ان کو بہت ساری دعائیں دیں۔ پاکستان میں فقیر دعائیں دیتے ہیں، اللہ تینوں حج کرائے، اللہ تینوں مکہ تے مدینہ وکھائے، اللہ تینوں لمبی عمر دے وے، ایسی پیاری دعائیں دیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تیرے بچے جیون، کیسی پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں۔ تو اس نے خاتون نے ان کو دعا دی۔ یہ جب گھر لوٹ کے آئے تو بیٹی نے کہا ابا جان اب آپ مجھے بیمار نہیں لگ رہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ اسی ملک واپس گئے اور ڈاکٹروں نے دوبارہ جب ان کو ڈائگنوز کیا تو ڈاکٹرز ٹولڈ ہم یو آر کمپلیٹلی فائن، یو ڈو ناٹ نیڈ اے ہارٹ سرجری۔ میرے بھائی میری بہن، سبحان اللہ، فیتھ ورسز فیئر، فیتھ ورسز فیئر، رحمان ورسز شیطان، لائٹ ورسز
darkness. سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے ہم ایک دوسرے کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں اور ایک دوسرے کی دعائیں لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.